داستان سلطان نور الدین زنگی جس نے صلیبیوں کے دلوں پر اپنی داغ بٹھا رکھی تھی۔ اب تم دونوں میرے ساتھ آؤ، لشکر کے کچھ امور نمٹانے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سلطان کے ساتھ شیرکوہ اور مجدد الدین دونوں خیمے سے باہر نکل گئے۔ شمس الدین اور خطلخ ایک روز پھر سمرون کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ دروازہ کھلا، کارلوس نے دروازہ کھولا۔ دونوں کو اس نے خوش آمدید کہا۔ اتنی دیر تک سمرون، ازبل، جمارہ، مرسینہ اور مشال بھی صحن میں آئے تھے۔ سمرون آگے بڑھ کر ان سے ملا، پھر ان دونوں کو سب کو نشستگاہ میں لے گئے۔ اب اس بار گفتگو کا آغاز مرسینہ نے کیا اور شمس الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بھائی شمس الدین، اس بار بھی آپ میرے خیال میں یہی کہیں گے کہ امیر مجدد الدین شہر کے لشکر کے سالار کے ساتھ کچھ کام نمٹانے کے لیے چلے گئے ہیں، لہٰذا آپ دونوں بھائی ادھر آئے ہیں۔ اس پر شمس الدین نے ہلکا سا کہکا لگایا، مرسینہ میری بہن، اس بار معاملہ ایسا نہیں، دراصل ادھر ہم دونوں بھائی ہی آئے ہیں، جبکہ ہمارا لشکر اس وقت یہاں سے بہت دور ہے اور بھائی لشکر میں سلطان کے ساتھ ہی ہیں۔ دراصل ہم ایک انتہائی ضروری کام کے سلسلے میں بھائی سے اجازت لے کر ادھر آئے ہیں اور میری بہن وہ کام آپ کی ذات کے گرد گھومتا ہے۔ شمس الدین کی اس گفتگو سے سارے چکنے ہو گئے۔ سمرون کی طرف دیکھتے ہوئے شمس الدین کہنے لگا، محترم سمرون، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اپنی بہن مرسینہ سے علیحدگی اور تنہائی میں کچھ کہہ سکوں؟ اس موقع پر مشال بول پڑی، علیحدگی اور تنہائی میں کیوں؟ کیا ہم غیر ہیں؟ جو بات آپ نے کہنی ہے یہیں سب کی موجودگی میں کہیں۔ کیا وہ کوئی ایسی بات ہے جو ہم سب کی ناراضگی کا باعث ہو سکتی ہے؟ شمس الدین مسکرایا اور کہنے لگا، نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ وہ ایک خوشخبری ہے جسے سن کر سب خوشی اور سکون محسوس کریں گے۔ شمس الدین کی ان باتوں سے مرسینہ عجیب سے تجسس میں پڑی ہوئی تھی۔ جمارہ اور باقی لوگ بھی عجیب طرح سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس بار فیصلہ کن انداز میں کارلوس بول پڑا، جو کچھ تم کہنا چاہتے ہو اگر وہ ہماری خوشی کا باعث ہے تو میرے بیٹے سب کے سامنے کہو۔ اگر تم اس گھر کے ایک فرد ہو، مرسینہ اور مشال دونوں تمہاری بہنیں ہیں، کہو، سب کے سامنے کہو، مرسینہ کے لیے تم کیا اچھی خبر لے کر آئے ہو۔ اس موقع پر شمس الدین نے اپنے پہلو میں بیٹھے خطلخ کی طرف دیکھا۔ خطلخ نے مسکراتے ہوئے اسبات میں گردن ہلائی۔ تب مسکراتے ہوئے شمس الدین کہہ رہا تھا، دراصل اچھی بات یہ ہے کہ بھائی مجدد الدین مرسینہ کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ شمس الدین کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے سمرون نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ پھر وہ کہہ کے برساتی آواز میں کہہ رہا تھا، شمس الدین میرے بیٹے، تو نے یہ خبر سنا کر یوں جانو ہم سب سے ہمارے سارے غم اور دکھ چھین کر ہمارے دامن، ہماری جولیاں آسودگی اور خوشی سے بھر دی ہیں۔ بیٹے، تم لوگوں کے جانے کے بعد جمارہ اور مشال دونوں بہنیں مرسینہ کی حالت کا جائزہ لیتی رہیں اور اس کی حالت سے ہمیں آگاہ کرتی رہیں۔ دراصل مرسینہ حقیقی معنوں میں بے پناہ انداز میں امیر مجدد الدین کو چاہنے لگی ہے۔ کئی موقع پر خود ازبل نے اسے تنہائی میں اس بنا پر روتے ہوئے دیکھا کہ امیر مجدد الدین کی طرف سے اس کا محبت کا جواب نہیں مل سکا۔ بہرحال جو خبر تم نے کہی، یوں جانو اس سے ہمارے دکھ اور غم دل کے رہ گئے ہیں۔ اس موقع پر شرم و حیا کے باعث مرسینہ کی گردن جھکی ہوئی تھی، تاہم اس کا جسم کپ کپا رہا تھا۔ چہرے پر ایسا تبسم تھا جیسے یا زاہد شکن کہا جا سکتا ہے۔ پھر شمس الدین نے مرسینہ کو چونکا دیا، مرسینہ بہن، میں نے تو آپ کو اتنی اچھی خبر دی ہے کہ یہ یقیناً آپ کی خوشی، آپ کے سکون
سکون کا باعث ہوگی۔ کیا آپ اس خوشی میں ہم دونوں بھائیوں کو کھانا نہیں کھلائیں گی؟ بات یہ ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہے اور پھر ہم نے یہاں قیام نہیں کرنا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم یہاں سے کوچ کر جائیں گے۔ یہاں قیام کرنے کی بھائی کی طرف سے ہمیں اجازت نہیں۔ مرسینا چپ چاپ اٹھی اور پھر بھاگنے کے انداز میں کمرے سے نکل گئی۔ جمارہ اور مشال بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر چلی گئی تھیں۔ مطبخ میں جا کر جمارہ نے مرسینا کا بازو پکڑا، اسے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے کہنے لگی، مرسینا میری بہن، جو خبر شمس الدین نے آ کر دی ہے، یوں جانو اس نے ہماری کائنات بدل کر رکھ دی ہے۔ میری بہن امیر مجدد الدین ایک ہیرا ہے جسے نگینے کے طور پر تمہارے حوالے کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتی ہوں تم خوش قسمت ہو میری بہن، اب تمہیں اسے یاد کر کے تنہائی میں رونا نہیں پڑے گا۔ اداسیوں کی بالکل تم پرواہ نہ کرو۔ اب مجھے اور مشال کو ایک بار مسکرا کر تو دیکھو۔ جواب میں ہلکے کہکہے کے ساتھ مرسینا مسکرا دی۔ پھر تینوں بہنیں جلدی جلدی کھانا تیار کرنے لگیں۔ کھانا انہوں نے نشستگاہ میں ہی شمس الدین اور خطلخ کو پیش کر دیا۔ دونوں نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد وہیں کچھ دیر بیٹھ کر انہوں نے سب سے گفتگو کی اور پھر ان سے اجازت لے کر وہاں سے کوچ کر گئے۔ انطاکیہ اور یورپ کے صلیبیوں کو شکست دینے کے بعد سلطان نور الدین زنگی اور اس کے لشکریوں نے بھی سکھ کا سانس نہیں لیا تھا کہ ان کے لیے دو بڑی اور اہم مہمات اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ پہلی مہم دمشق کی تھی۔ دمشق کے ساتھ بدنصیبی یہ ہوئی کہ دمشق کے حکمران مجید الدین انتہائی غیر ذمہ دار اور بے حمیت انسان تھا۔ اس کی سلطنت کا سارا کاروبار اس کے وزیر معین الدین کے بل بوتے پر چل رہا تھا، جو انتہائی مخلص اور عالم اسلام سے محبت کرنے والا انسان تھا۔ دمشق کی بدقسمتی کہ انہی دنوں معین الدین فوت ہو گیا اور دمشق کا نظم و نسق مکمل طور پر نالائق اور احمق مجید الدین کے سنبھال لیا۔ ادھر نصرانیوں کو، جن کے اندر بے شمار یورپی صلیبی بھی آن جمع ہوئے تھے، انہیں جب خبر ہوئی کہ معین الدین فوت ہو گیا ہے اور اب دمشق کا سارا نظم و نسق مجید الدین کے ہاتھوں میں ہے، تو انہوں نے موقع پا کر حران کے نواحی علاقوں کو طاقت و تاراج کرنا شروع کر دیا۔ ان کے حوصلے، ان کی ہمت اس قدر بڑھی کہ وہ دن دہاڑے حملہ آور ہو کر مسلمان عورتوں، بچوں کو گرفتار کر کے لے جاتے اور ان کو غلام بنا کر فروخت کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سلطان نور الدین زنگی کو جب اس کے واقع نگاروں نے اس کی اطلاع دی تو سلطان نے فی الفور پہلے ان واقعات کی تصدیق کرائی۔ جب ثابت ہوا کہ یہ سب سچائی پر مبنی ہے، تب سلطان نور الدین زنگی نے دمشق کے حکمران مجید الدین کو، جو ایک نااہل شخص تھا، پیغام بھجوایا کہ جبران کے مسلمانوں کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس کو روکے۔ اگر وہ نہیں روکتا تو یہ سلطان خود کرے گا۔ مجید الدین ایسا احمق اور قوی حمیت سے عاری شخص تھا کہ اس نے سلطان نور الدین زنگی کی اس پیشکش کا مثبت جواب دینے کے بجائے نصرانیوں اور صلیبیوں سے ساز باز کر لی اور سلطان نور الدین کے پیغام کو بڑی حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا۔ سلطان نور الدین کو جب مجید الدین کے اس غیر ذمہ دارانہ رویے کی اطلاع ملی تو اس نے اس کے خلاف فوراً کارروائی کا تہیہ کر لیا۔ اس دوران سلطان کو جو دوسری بڑی مہم پیش آ گئی وہ یہ کہ افاسیہ کا ایک مضبوط قلعہ تھا۔ یہ قلعہ صلیبیوں کے قبضے میں تھا اور انطاکیہ سے 50 میل کے فاصلے پر جنوب میں تھا۔ اس کی فصیل کے دفاعی استحکامات بڑے مضبوط اور مستحکم تھے۔ یہاں کے صلیبیوں اور نصرانیوں نے نکل کر مسلمانوں کے علاقوں پر حملے کرنے شروع کر دیے اور لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا۔ اس طرح یورپ سے آئے ہوئے صلیبی اور مقامی نصرانیوں نے مسلمانوں کے خلاف اپنی طاقت اور قوت کو مستحکم کرنا شروع کر دیا۔ لہٰذا اب سلطان نے ان دونوں مہمات کو سر کرنے کا
फैसला कर लिया। नूरुद्दीन जंगी अपने लश्कर के साथ निकला। पहले इसने दमिश्क का रुख किया। सलीबियों को खबर हुई कि दमिश्क की सरकूबी के लिए सुल्तान नूरुद्दीन जंगी निकल चुका है, तो उन्होंने सुल्तान की ताकत और कुव्वत को बांटने के लिए एक और महाज खोल दिया, और वो ये कि इनका एक बहुत बड़ा लश्कर जमा हुआ और इसने मुसलमानों के शहर जीरान का रुख किया। इसी तरह सलीबी ये चाहते थे कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी जब पेश कदमी करते हुए आगे बढ़े तो वो अपने लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम करने पर मजबूर हो जाए, एक तो दमिश्क की तरफ रवाना करे और दूसरा जीरान की तरफ बढ़ेगा। सुल्तान को जब सूरत हाल की खबर हुई तो इसने बग़ैर किसी हिचकिचाहट और खौफ के अपने लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। लश्कर का एक हिस्सा इसने शेर को और मुजद्दुद्दीन की सरकर्दगी में कर दिया और इसके नायब की हैसियत से नजमुद्दीन को भी इनके हमराह कर दिया। लश्कर का दूसरा बड़ा हिस्सा सुल्तान नूरुद्दीन ने अपने पास रखा और अपनी मदद के लिए इसने उसामा बिन मुर्शद, शमसुद्दीन, खतलख और फ़खरुद्दीन मसूद जैसे सलारों को रखा। इस तरह लश्कर का एक हिस्सा तो लेकर शेर को और इब्ने दाया और नजमुद्दीन जीरान का रुख कर रहे थे, जबकि सुल्तान बाकी हिस्से को लेकर मजीदुद्दीन की सरकूबी के लिए निकला। सुल्तान ने दमिश्क की तरफ पेश कदमी की, इस तरह कि पहले वो आगे बढ़ते हुए बलबक की तरफ रवाना हुआ। बलबक में सुल्तान ने पड़ाव किया। यहाँ बलबक के लोगों की खुशकिस्मती कि बलबक में खुश्क साली की वजह से यहाँ के लोग बेहद परेशान और फ़िक्रमंद थे, इसलिए कि इनके यहाँ गुज़िश्ता कई माह से बारिश ना हुई थी और लोग खाने पीने की चीज़ों के से कहत साली की शिकार हो गए थे। खुदा की कुदरत कि जिस दिन सुल्तान नूरुद्दीन बलबक में दाखिल हुआ और इसी दिन बलबक और इसके गर्दनवाह में मूसलाधार बारिश हुई। बलबक के लोगों ने सुल्तान की आमद को खुदा बंदे कुद्स की रहमत तसव्वुर किया और सुल्तान के हक़ में वो फतह हुक्मरानी की दुआएं मांगने लगे। सुल्तान नूरुद्दीन ने सिर्फ़ एक दिन बलबक में क़याम किया। इसके बाद वहाँ से कूच करके इसने दमिश्क का रुख किया और दमिश्क के करीब जसीर खशम में उसने लश्कर के साथ पड़ाव कर लिया। दमिश्क के हुक्मरान मजीदुद्दीन को जब सुल्तान नूरुद्दीन की आमद की खबर मिली तो इसने एक इंतहाई गुस्ताखाना पैगाम सुल्तान को रवाना किया और इस पैगाम में धमकी अमेज़ अंदाज में मजीदुद्दीन ने सुल्तान से कहा था, बेहतर यही है कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ, वरना हमारी तलवार और नेज़े तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे और तुम्हारी नामुरादी के सिवा कुछ ना हासिल ना होगा। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को जब ये पैगाम मिला तो इसे दमिश्क के हुक्मरान मजीदुद्दीन पर बड़ा गुस्सा आया, ताहम इसने बड़ी रवादारी से काम लिया और मजीदुद्दीन को जवाब में लिखा कि तुम खुद मेरे पास आओ या किसी अपने काबिल एतमाद शख्स को मेरे पास भिजवाओ कि आपस में गुफ्तो शनीद और सलाह मशवरा किया जाए और किसी तरीके से दोनों मिलकर किसी अच्छे फ़ैसले पर पहुंच जाएं और नाहक मुसलमानों का खून ना हो। मजीदुद्दीन की बदकिस्मती कि इसने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के इस पैगाम को सुल्तान की शराफत और आजिज़ी की बजाय इसकी कमज़ोरी ख्याल किया और इसे गैर ज़िम्मेदाराना रवैये पर बाजिद रहा। मजीदुद्दीन का ये रवैया देखते हुए सुल्तान नूरुद्दीन हरकत में आया और दमिश्क शहर का इसने चारों तरफ से मुहासरा कर लिया।